نواز شریف 1990 میں پہلی بار وزیر اعظم بنے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی مقبولیت کے باعث وزیر اعظم بنے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ نواز شریف کو انہوں نے وزیر اعظم بنوایا ہے، لہٰذا وہ ان کی مرضی سے چلیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی جی آئی کے مذہبی قائدین کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد اور مولانا سمیع الحق سمجھتے تھے کہ نواز شریف ان کی مدد سے ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے ہیں، اور یہ مدد مفت میں نہیں تھی۔ اس کے بدلے میں وہ نواز شریف سے اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے تھے، اور وزیر اعظم کے سامنے یہی سب سے بڑا چیلنج بھی تھا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ تاکہ مذہبی جماعتوں کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ شریعت بل پہلے سے تیار موجود تھا، لیکن نواز شریف نے حکومتی ٹیم کے ذریعے ایک نیا شریعتی بل تیار کروانا شروع کر دیا۔ 5 ماہ تیاری کے بعد مئی 1991 میں شریعت بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ بل کا پارلیمنٹ میں پیش ہونا تھا کہ ایک ہنگامہ مچ گیا۔ مولانا سمیع الحق اور قاضی حسین احمد سمیت کئی علماء دین کو شریعت بل شریعت کے مطابق نہیں لگا۔ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف کا شریعت بل ایسا ہی ہے جیسے شراب کی بوتل میں آب زمزم پیش کیا جائے۔ مولانا سمیع الحق اور فضل الرحمان تو خیر دینی جماعتوں سے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو اور پیر بگارہ جیسی شخصیات نے بھی بل مسترد کر دیا۔ مذہبی جماعتوں نے نواز شریف پر سخت تنقید شروع کر دی اور علیحدگی کے اشارے دینا شروع کر دیے۔ مولانا سمیع الحق تو اتنے ناراض ہوئے کہ نومبر 1991 میں انہوں نے حکومت سے علیحدگی اور ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ یہ نواز شریف کے لیے مشکل وقت تھا۔ ان کی کرسی کے نیچے سے اتحادیوں کے پائے کھسک رہے تھے، لیکن اس مشکل سے انہیں عارضی طور پر 2 چیزوں نے نکالا۔ ایک تھی شراب کی بوتل اور دوسرا تھا ایک غیر قانونی پستول۔ اسلام آباد سے شراب اور اسلحے سمیت میڈم طاہرہ نامی ایک 33 سالہ خاتون گرفتار ہوئی، اور اس خاتون کی ایک آڈیو ٹیپ بھی ریلیز ہو گئی، جس کی روایت اخبارات میں ٹاپ سٹوری کے طور پر چھپی۔ اس خبر نے صورتحال کا رخ کافی حد تک موڑ دیا۔ میڈم طاہرہ اسلام آباد میں اشرافیہ کے لیے تفریح طباع کا سامان مہیا کرتی تھیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ مولانا سمیع الحق ان کے مستقل گاہک ہیں۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا جو مولانا سمیع الحق کے لیے ناقابل بیان شرمندگی کا باعث بنا۔ کچھ دن میں سینٹ کا اجلاس تھا۔ مولانا سمیع الحق اجلاس میں آئے۔ وہ غمزدہ تھے اور اپنی صفائی پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے میڈم طاہرہ کے الزامات سے صاف انکار کیا اور اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹ سے استعفیٰ بھی دے دیا اور نواز شریف کے خلاف تحریک بھی نہیں چلائی۔ یہ سٹوری ہندوستانی اخبارات سمیت پوری دنیا میں چھپی۔ تاہم میڈم طاہرہ نے کچھ عرصے بعد تمام الزامات سے انکار کیا اور کہا کہ سمیع الحق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمیع الحق کا دباؤ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا ایک دوسرا دباؤ وزیر اعظم کے سر پر آن گرایا۔ دباؤ بھی دائیں بازو کی طرف سے آیا تھا۔ نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جن منصوبوں کا آغاز کیا تھا، ان میں کراچی کے پاس ہب پاور اسٹیشن بہت اہم بڑا منصوبہ تھا۔ قومی خزانے میں اتنی رقم نہیں تھی کہ اتنا بڑا پاور پلانٹ لگایا جا سکے، چنانچہ یہ پروجیکٹ غیر ملکی سرمایہ کاری سے مکمل کیا جا رہا تھا، جس میں ظاہر ہے نواز شریف کا ایک بہت بڑا کمیشن بھی شامل تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں سود بھی شامل تھا۔ ایسے میں وفاقی شرعی عدالت سے سود کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان اور تمام صوبے ایسے تمام معاشی منصوبے بند کر دیں جن میں سود کا عمل دخل ہے۔ اس فیصلے پر عمل کا مطلب تھا نواز شریف ایک بہت بڑی لوٹ مار کھو دیں گے، اور عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اپنے مذہبی اتحاد کھو بیٹھیں گے۔ نواز شریف کے لیے چوائس بہت مشکل تھی، اب لوٹ مار کریں یا حکومت بچائیں۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا بینک کام آیا۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ یہ اپیل زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے دائر کی گئی تھی۔ اب فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل کرنا ہے یا نہیں، لیکن سپریم کورٹ میں اس اپیل کی سماعت تو کیا ہونی تھی۔ تاریخ پر تاریخ پڑتی رہی اور یہ معاملہ عدالتی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا۔ نفاذ اسلام اور سود کے خاتمے کی طرح ایک اور بڑا دباؤ بھی باقی تھا، وہ تھا معاشی تباہی کو روکنے کا دباؤ۔ نفاذ اسلام اور سود کے خاتمے کا کام تو نہ ہو سکا، لیکن ملک معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ صورتحال یہ تھی کہ سرکاری بینکس اور انڈسٹری تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اربوں روپے کی کرپشن، ضرورت سے زائد ملازمین کی بھرتیاں، ان کی لمبی چوڑی تنخواہیں، اور سب سے بڑھ کر مزدور یونینز کی آئے روز ہڑتالیں، یہ وہ مسائل تھے جن کی وجہ سے سرکاری ادارے ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے۔ الائٹ بینک 22 ارب کے خسارے میں تھا
اور MCB کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کئی ممالک اس کے آپریشن بند کر رہے تھے۔ انہی حالات کے نتیجے میں 18 اپریل 1953 کو صدر غلام اسحاق خان نے عین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت کرپشن کے الزام لگاتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی آر گوہر ایوب خان نے صدر مملکت کے اس اقدام کے خلاف اسمبلی کے کسٹوڈین کی حیثیت سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ چیف جسٹس سید نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے بینچ نے تقریباً 5 ہفتے کی سماعت کے بعد 26 مئی 1993 کو قومی اسمبلی اور نواز شریف کی سرکار کی بحالی کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جہاں صدر غلام اسحاق کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، وہیں ملک کی سیاسی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ جولائی 1993 کے اوائل میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے اعلان کیا کہ اگر وزیر اعظم نے نئے انتخابات کروانے کا اعلان نہیں کیا تو وہ 16 جولائی 1993 کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے۔ ایسے وقت پر ملک کی بحرانی صورتحال میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہوئے ایک جانب قائد حزب اختلاف محترمہ بینظیر بھٹو کو لانگ مارچ منسوخ کرنے پر آمادہ کیا، تو دوسری جانب صدر غلام اسحاق خان کو استعفیٰ دینے اور وزیر اعظم نواز شریف کو اسمبلی توڑنے پر تیار کر لیا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ نے تینوں فریقین کو ان فیصلوں پر عمل درآمد کی صورت میں عام انتخابات وقت پر منعقد کروانے کی ضمانت دی۔ پاکستان کی سیاست میں 18 جولائی 1993 وہ تاریخی دن تھا جب ملک کے صدر اور وزیر اعظم ایک ساتھ اپنے عہدوں سے رخصت ہوئے۔ پہلے وزیر اعظم نے صدر مملکت کو قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دی، پھر صدر نے قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر کے اپنے عہدے کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے اتفاق رائے سے عالمی بینک کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر معین قریشی کو نگراں وزیر اعظم بنا دیا گیا، جبکہ سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے اگلی ویڈیو میں، اور ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل مسٹر حجات کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز بھی دیکھنے کو مل سکیں۔